اللہ الرحمن الرحیم۔ عنوان: روحانی انٹیلیجنس۔ تحریر: سید زید زمان حامد۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے یہ خواب کیا چیز ہیں؟ کہاں سے آتے ہیں؟ کیوں دکھائی دیتے ہیں؟ وہ کون سی روحانی دنیا ہوتی ہے کہ جس میں آپ پورے جہان کی سیر کرتے پھرتے ہیں؟ اکثر آنے والے واقعات کی خبر پہلے ہی سے دے دی جاتی ہے۔ قرآن پاک اور سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ سے یہ بات ہر طرح سے ثابت ہے کہ سچے خواب ایک حقیقت ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے انسانوں کے لیے روحانی انٹیلیجنس کا کام کرتے ہیں۔ سورۃ یوسف بہت تفصیل سے خوابوں کی حقیقت واضح کرتی ہے۔ قرآن میں مصر کے بادشاہ کے اس خواب کا ذکر آتا ہے کہ جس میں 7 موٹی گائیں اور 7 پتلی گائیں دیکھتا ہے، اور جس کی تعبیر سیدنا یوسف علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ ملک میں 7 سال بعد قحط آئے گا۔ بادشاہ کافر تھا مگر خواب اس نے سچا دیکھا اور تعبیر اللہ کے نبی نے بتائی، اور اس سے پورا ملک مصر قحط سے بچ گیا۔ اہل معرفت فرماتے ہیں کہ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں: شیطانی وسوسے، انسان کے اپنے نفس کی خواہشات، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے سچے اشارے۔ یہ 3 طرح کے خواب ہر انسان کو آ سکتے ہیں۔ خوابوں کی دنیا ایک انتہائی پراسرار روحانی علم ہے۔ خوابوں میں آنے والے اشاروں کی تعبیر کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ خواب سبھی انسان دیکھتے ہیں لیکن صحیح تعبیر بتانے والے شاید ہی کوئی۔ ہم مسلمانوں کے لیے سچے خواب اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک خاص تحفہ ہیں۔ انسان کی تنبیہ کرنی ہو، آنے والے واقعات کے بارے میں خبر دینی ہو، کوئی خوشخبری ہو یا نصیحت، سیدی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تمام امت پر اس روحانی انٹیلیجنس کا تحفہ کھلا ہوا ہے۔ سیدی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ نبوت کے ختم ہونے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سچے خوابوں کے ذریعے امت کی رہنمائی فرماتا رہے گا، یہاں تک کہ آخری زمانے میں تو مومنین کو کثرت سے سچے خوابوں کے ذریعے ہدایات دی جائیں گی۔ کون سا خواب شیطان کا وسوسہ ہے، کون سا خواہشات نفس کے تحت ہے، اور کون سا اللہ تعالیٰ کی جانب سے اشارہ؟ اس کا فرق کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر خواب دیکھنے والا کوئی صاحب فراست، صاحب بصیرت ہے تو وہ خود فرق بتا بھی سکتا ہے اور تشریح بھی کر سکتا ہے، ورنہ کسی سے پوچھنا پڑتا ہے۔ خوابوں کی تعبیر ایک نہایت نازک، پیچیدہ اور لطیف علم ہے۔ یہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ثابت بھی ہے، اور تاریخ اسلام میں بڑے بڑے علماء نے اس پر دقیق کتابیں بھی تحریر کی ہیں۔ ہمیں پوری دنیا سے لوگ اپنے خواب بھیجتے ہیں۔ ظاہر ہے میں کوئی خوابوں کی تعبیر بتانے والا تو نہیں ہوں، مگر بعض خواب اتنے واضح ہوتے ہیں کہ کسی اور تعبیر کی گنجائش ہی نہیں ہوتی۔ پورا پیغام صاف صاف اور واضح دکھا دیا جاتا ہے، اور بہت سے حیرت انگیز طور پر سچ بھی ہو جاتے ہیں۔ جب مجھے سعودی عرب جیل میں قید کیا گیا تو شروع کے دنوں میں ہی ایک خواب دیکھا کہ ایک آواز کہہ رہی ہے کہ تمہاری رہائی جدہ کی جیل سے ہوگی اور بغیر کسی مقدمے کے۔ اس خواب کے بعد مجھے کئی اور جیلوں میں لے جایا گیا، مگر بالآخر میری رہائی جدہ کی جیل سے ہی ہوئی، اور وہ بھی بغیر مقدمے کے۔ خواب دیکھنے یا نہ دیکھنے کا اختیار انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے ہی نہیں۔ یہ سراسر اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ جس کو جو ہدایت دینا چاہے وہ اس کے ذریعے سے عطا فرما دیتا ہے۔ آپ سب لوگ بھی خواب دیکھتے ہیں اور اکثر ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ خوابوں پر غور کیا کریں، اکثر میں روحانی انٹیلیجنس ہوتی ہے۔ 10 برس قبل ہم نے اپنے 2 پروگرام روحانی انٹیلیجنس پر کیے تھے، دا رول آف اسپریچول فورسز۔ ان کو ایک دفعہ پھر دیکھ لیں۔ تاریخ اسلام میں روحانی انٹیلیجنس کا بہت اہم کردار ہے۔ بڑی بڑی جنگیں اور تاریخیں اس کی بنیاد پر تبدیل ہوئی ہیں۔ آج بھی غزوہ ہند میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھیجی گئی روحانی انٹیلیجنس ہمارے کام آئے گی۔ آج کل بہت زیادہ لوگ جنگ کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان پر حملے کے اشارے کثرت سے آ رہے ہیں۔ جیسے کہا کہ مجھے روز درجنوں ای میلز آتے ہیں، اور اکثر میں لوگ اپنے روحانی مشاہدات اور خوابوں کا ذکر بھی کر دیتے ہیں۔ اگر بیان کرنے والا سچا ہے تو پھر خوابوں کو سنجیدہ ہی لینا چاہیے۔ ایک بات اور بھی سمجھ لیں کہ بہت سے جھوٹے، کذاب اور فسادی بھی اکثر آپ کو ملیں گے کہ جو جھوٹے خواب سنا کر آپ کو گمراہ کریں گے۔ ظاہر ہے کہ کسی نے خواب دیکھا ہے کہ نہیں اس کی کوئی اور تصدیق نہیں کر سکتا۔
اس لیے جھوٹے کذاب بھی ضعیف العقیدہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے اس کا سہارا لیتے ہیں۔ سچی بات کی اور کوئی نشانی نہیں ہے سوائے اس کے کہ سچا شخص اس کو بیان کرے۔ سچے کی بات سچ، جھوٹے کی بات جھوٹ۔ یہاں ایسے بدبخت بھی ہیں کہ جو اپنے خوابوں میں سیدی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے دعوے کرتے ہیں، مگر حقیقت میں وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ سچے خواب قرآن و سنت سے ثابت بھی ہیں، تاریخ اسلام میں ان کا گہرا کردار بھی ہے، اور امت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ کی جانب سے بشارتوں اور ہدایات کا ذریعہ بھی۔ خواب کسی کو بھی آ سکتے ہیں، گناہ گاروں کو بھی اور پرہیزگاروں کو بھی، لہٰذا ان پر غور کیا کریں۔ آج آپ کو پہلی مرتبہ اس روحانی سائنس کی جانب متوجہ کیا ہے۔ آئندہ کے بعد جب خواب دیکھا کریں تو غور کیا کریں، کیا یہ شیطانی وسوسہ ہے، آپ کی خواہش نفس ہے، یا اللہ کی طرف سے کوئی واضح اشارہ؟ اگر اللہ کی طرف سے اشارہ ہے تو پھر اس پر سنجیدگی سے غور کر کے عمل بھی کریں۔